اللہ کے پیر نبی علیہ السلام تو امت پہ اتنے مہربان ہیں. یہی وجہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس خود فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث باب ہے، کہتے ہیں میں نے سوال کیا ان یشفع لی یوم القیامہ، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن میرے لیے شفاعت آپ فرمائیں گے؟ قربان جاؤں اس سوال پہ بھی اور قربان جاؤں اس جواب پہ بھی. عرض کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن میری شفاعت آپ فرما دیں گے؟ سنیے حضرت انس کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل، ہاں اے انس میں تیری شفاعت کروں گا. جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زبان نے کہہ دیا پھر انس کا کیا رتبہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میں تیری شفاعت کروں گا. لیکن حضرت انس کی فکر بھی دیکھیے. آج ہم چھوٹی سی نیکی کر لیں نا پھولے نہیں سماتے. حضور کے صحابی ہیں، 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے ہیں، خدمت کی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ میں تیری شفاعت کروں گا. بے فکر پھر بھی نہیں ہوئے، بے بات پھر بھی نہیں ہوئے. عرض کرتے یا رسول اللہ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا دن جو ہوگا اول و آخر سب لوگ جمع ہوں گے، یا رسول اللہ میں آپ کو کدھر تلاش کروں؟ سنیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے انس اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط. اے پیارے انس اگر تو سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا چاہے نا تو جو سب سے پہلے میں ہوں گا نا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا. کس لیے کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو اللہ کے پیارے ہیں. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، انہی کے سجدہ کی برکت سے پوری کائنات کی بگڑی بنی ہے. وہ اس لیے نہیں کھڑے کہ حضور کو اپنی کوئی فکر ہے، وہ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں شفاعتی، اے لوگوں میری جو شفاعت ہے لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے جو کبیرہ گناہ والے ہیں میں تو ان کی شفاعت فرماؤں گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَلْقِكَ عَلَى الصِّرَاطِ، اگر میں آپ کو پل صراط پہ نہ پاؤں پھر کدھر ملو گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ. اے پیارے انس اگر پل صراط پہ نہ پاؤ تو پھر میزان پہ آ جانا، جہاں میری امت کے گناہ و اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں آ جانا. صاحب دے رہے جب کسی کو کسی سے نسبت ہو جائے تو اس کی شان بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. ایک سوکھی روٹی ایک پلے میں ڈال دو، اگر اسی کو پانی لگا دو اس کا کتنا وزن ہو جاتا ہے. جب امتی کے اعمال کے سامنے رسول اللہ کی نگاہ اور نظر ہوگی تو یقیناً اس کی شان بھی ایک الگ ہوگی. پھر عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَلْقِكَ، یا رسول اللہ اگر آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر کدھر ملو گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، پھر حوض پہ آ جانا، میرے حوض پہ آ جانا. اور فرمایا فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَٰذِهِ الثَّلَاثِ الْمَوَاطِنِ. اے انس قیامت کے دن اگر مجھے کوئی تلاش کرنا چاہے تو بس انہی 3 جگہوں پہ ہوں گا، یا پل صراط پہ ہوں گا، یا میزان پہ ہوں گا، یا پھر حوض کوثر کے پاس ہوں گا. اپنی گناہگار امت کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت تو اتنی پیاری شفاعت ہے، یقین جانیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ تو وہ ہوگا جب سب لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ آپ کی بارگاہ میں جائیں اور آپ شفاعت کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. لیکن ایک لمحہ قیامت کے دن وہ بھی آئے گا جب رسول اللہ اپنے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جب آپ علیہ السلام ڈھونڈ رہے گے میں ان کی جستجو میں ہوں وہ مجھ کو آپ ڈھونڈیں گے، میں ان کی جستجو میں ہوں وہ مجھ کو آپ ڈھونڈیں گے. خداوند میں تیرے حشر کے میدان کے صدقے. جب آپ علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور پھر اس امتی کو بھی یہاں خیال کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے آج لوگ بے باک ہو جاتے ہیں اور کچھ آیات لے کر کہتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کافر کا کوئی نہیں ہوگا. مسلمانوں کی رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے، رسول اللہ کی امت بھی شفاعت کرے گی. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جس کے 3 بچے، ایک حدیث بعد میں آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن کان لہ فرتان، فرمایا جس کے 2 چھوٹے بچے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہو اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ بندہ اس پہ صبر کرے، فرمایا یہ بچے کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، اگر کسی کے 2 بچے فوت نہ ہوئے ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا ایک بھی ہو تب بھی اس کی شفاعت ہوگی، جنت میں جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ مِّنْ أُمَّتِكَ،
اگر کسی کا کوئی ایک بچہ بھی بچپن میں فوت نہ ہوا وہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا فرد ہوں، اور میں جس کا کوئی نہ ہوں میں تو ہوں، اور میں اس کا فرد میں ہوں گا، اور اس کی سفارش میں کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک بچہ ہے وہ تو شفاعت کرے اور بندہ جنت میں چلے جائے، حافظ قرآن شفاعت کرے اور کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی اور لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، فقال رجل من فیمر بهم الرجل من الجنہ، جنتیوں میں سے ایک بندہ گزرے گا، ان جہنمیوں میں کھڑا ہوا ایک بندہ اس سے کہے گا یار اما تعرفونی، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ انا سقیتک، ایک دن ایسا آیا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا، انا وہبت لک وضوءا، ایک دن ایسا آیا تھا کہ میں نے تیرے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج تو جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہوں۔ وہ بندہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، یہی تو کہتے ہیں اٹھ جاگ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا، اٹھ جاگ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا، متا کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔